اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکبات ناقص، مفرد ایسا کلمہ جو جملے سے ہٹ کر بالکل تنہا استعمال ہو رہا ہو اسے مفرد کہتے ہیں۔ مرکب دو یا دو سے زائد کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب۔ ٹھیک ہے جی۔ مرکب کی اقسام، مرکب کی دو اقسام ہیں، ناقص اور تام۔ مرکب ناقص ایسا مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو، مثلا نیک لڑکا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ دیکھیں نیک لڑکا، یہاں پر کوئی بات مکمل نہیں ہو رہی۔ مرکب تام ایسا مرکب جس میں بات مکمل ہو جائے، مثلا لڑکا نیک ہے، تو دیکھو یہاں پر بات مکمل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کی چار بڑی اقسام ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکب اشاری جو ہے نا، یہ مرکب اشاری جو ہے یہ مرکب ناقص ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ مرکب توصیفی میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مرکب جاری کی آگے ہم بات کرتے ہیں ذرا۔ اب مرکب توصیفی کی بات کرتے ہیں کہ دو اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ مثلا نیک لڑکا، اس مرکب میں اسم نیک اسم لڑکا کی صفت بیان کر رہا ہے۔ جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے نا اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم خوبی یا خامی بیان کرتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم خوبی یا خامی بیان کرتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ اردو اور انگریزی میں مرکب توصیف بناتے ہوئے صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، مگر عربی میں اس کے برعکس موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب صفت اور موصوف کی جب آپ ترجمہ کریں گے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اگر عربی ہے تو اس میں موصوف پہلے ہوگا، صفت بعد میں ہوگی، صفت بعد میں ہوگی۔ اور اگر جو ہے اردو ہوگا تو اس میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنا آپ نے۔ آگے جی، مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ۔ صفت اسم کے چار پہلوؤں، یعنی صفت جو ہے نا اسم کے چار پہلوؤں، یعنی جنس، عدد، وسعت، اعرابی حالت کے لحاظ سے موصوف کے مطابق ہوگی۔ مثلا کوئی نیک بندہ۔ اب دیکھو کہ یہاں پر ہم ذرا دوسری جانب چلتے ہیں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ دیکھو، یہ جو مثال دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صفت اسم کے چاروں پہلو جنس، عدد، وسعت، اعرابی حالت کے لحاظ سے موصوف کے مطابق ہوگی۔ مثلا عبد صالح۔ اب یہاں پر یہ جو ہے نا آپ کو یہ کس حساب سے ہیں، یہ وسعت کے لحاظ سے ہیں۔ دیکھو عبد مفرد ہے تو صفت بھی اس کی مفرد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عبد مذکر تو صفت بھی مذکر، عبد مفرد تو صفت بھی مفرد، عبد مرفوع تو صفت بھی مرفوع۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر وسعت کے لحاظ سے دونوں معرفے، یہ ادھر دونوں نکرے تھے، یہ دونوں معرفے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی مفرد تو صفت بھی مفرد، اور صفت جو ہے نا مرفوع، موصوف بھی مرفوع تو صفت بھی مرفوع۔ اب دیکھو نا، العبد الصالح کا یہ اس کا معنی میں فرق ہے۔ اس کا معنی ہے عبد الصالح، ان کا معنی ہے کوئی نیک بندہ۔ العبد الصالح کا معنی ہے خاص نیک بندہ، جو ہمارے ذہن میں ہمیں پتہ ہو۔ سمجھ آئے بات؟ جو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا اس کو ہم عبد صالح کہتے ہیں۔ جی سر، وہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے۔ جو ہاں نکرہ اگر موصوف ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہاں ہوگی، اگر معرفہ موصوف ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ جو نا اس میں مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کلیئر ہے۔ اچھا نہیں، کسی بھی اسم کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی وسعت،
نکرہ یا معرفہ ہونے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھو عبد عمل صالح میں ہم کیا کریں گے کہ پہلے وسعت کا خیال رکھیں گے، یعنی کوئی، اس کے بعد پھر ہم صفت کا ترجمہ کریں گے نیک، پھر اس کے بعد موصوف کا کوئی نیک عمل، العمل الصالح، یہاں پر خاص نیک عمل آ جائے گا، یہاں پر خاص کا اضافہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ عملا صالحا، کوئی نیک عمل، عرش عظیم، ایک عظیم تخت۔ اچھا اس کا ایک معنی، اس کا جو ہے نا نکرے کا ایک معنی کبھی کبھی ایک بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا معنی کوئی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ العرش العظیم، ایک عظیم تخت یا عظیم خاص، اجر عظیم، ایک عظیم بدلہ، اجر عظیمن، ایک عظیم بدلہ، یہ نسبی حالت میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مزید اس میں جو ہے نا آپ کو اس میں ہے پتہ ہے، تو اس وجہ سے ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ نوٹ، موصوف اگر اس میں جمع ہو تو صفت بھی اس میں، صفت بھی جمع ہوگی، استعمال ہوگی۔ ایسا اسم عدد، ایسا اسم جو عدد کے لحاظ سے واحد ہو مگر اس میں مفہوم جمع کا پایا جائے، اس اسم جمع کہلاتا ہے۔ جیسے دیکھو قوم، یہ قوم ہے نا، یہ قوم، یہ کیا ہے، یہ لفظ تو ایک ہے لیکن یہ جمع کا مفہوم ہے، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، اس کی صفت بھی جمع لائیں گے۔ قوم ظالمون، قوم ظالم نہیں کہیں گے، قوم ظالمون۔ القوم الخاسرون، القوم الفاسقین، قوم الفاسقین، القوم الضالین، یہ وغیرہ سارے کے سارے یہ آپ کے سامنے ہیں۔ موصوف اگر غیر عاقل مخلوق کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث استعمال ہوگی۔ عاقل مخلوق میں صرف انسان، جن اور فرشتے شامل ہیں۔ موصوف اگر غیر عاقل مخلوق کی جمع، موصوف اگر غیر عاقل یعنی ہو تو غیر عاقل، ٹھیک ہے نا جی، مخلوق غیر عاقل ہو تو اس کی جمع کثر صرف واحد مؤنث ہوگی۔ جس طرح دیکھو کتب جدیدۃ، کتب جمع ہے، غیر عاقل ہے، تو اس کی صفت ہم کیا کریں گے، واحد مؤنث لائیں گے۔ کتب قیمۃ، انہار جاریۃ، ایام معدودۃ، سرر مرفوعۃ، دیکھو یہ سب جمع ہیں تو ان کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آ رہی ہے۔ مرکب اشاری، یہ اصل در حقیقت یہ جو ہے نا یہ مرکب توصیفی ہے۔ اس میں اشارہ کا یہ قاعدہ ہے، اس میں اشارہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام ہو تو آپس میں صفت موصوف ہوتے ہیں، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد نکرہ ہو تو آپس میں کیا ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس مرکب اشاری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بس انہوں نے دے دیا ہے سمجھانے کے لیے، تو ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے نا یہ مرکب توصیفی میں آ جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایسا مرکب جس میں اس میں اشارہ استعمال ہو کیا کہلاتا ہے، مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ مثلا یہ قلم، وہ گھڑی، وغیرہ وغیرہ۔ مرکب اشاری کے دو اسم، تو ایک اسم اشارہ، دوسرا مشار علیہ۔ اس میں اشارہ جو ایسا اسم جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، مشار علیہ جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے۔ کہتے ہیں اوپر دی گئی مثالوں میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں اور قلم اور گھڑی مشار علیہ۔ اسم اشارہ کے چاروں پہلو، جنس، عدد، وسعت، اعرابی حالت کے لحاظ سے مشار علیہ کے مطابق ہوگا۔ دیکھو نا یہ مشار علیہ کے مطابق ہوگا، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ صفت موصوف ہوتے ہیں، جبکہ مشار علیہ ال والا معرفہ ہوگا۔ ال والا معرفہ ہوگا، کیا مطلب ہوا، ال والا معرفہ ہوگا یعنی اسم اشارہ کے بعد اگر اسم ایسا اسم جو معرف باللام ہو تو وہ اس کی صفت بنے گا، باقی نہیں۔ جیسا دیکھو ہاذ الولد، ہم ادھر آتے ہیں، ہاذ الولد معنی یہ بچہ، ٹھیک ہے جی، ہاذ الولد کا معنی یہ بچہ، لیکن اگر ان ہاذا ولد تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا، یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے ہاذان الوالدانی، والدانی، تو اگر تو یہ ہو کیا نکرہ تو یہ مبتدا خبر بن جائیں گے، یہ مبتدا خبر بن جائیں گے، سمجھ میں آئی بات۔ اور اگر یہ معرف باللام ہو تو صفت بنیں گے، تو یہ ہاذا الولد یہ موصوف صفت بنا، آذان الوالدان یہ صفت موصوف صفت بنے، لیکن اگر یہ نکرہ ہو تو پھر کیا بنے گا، ہاذان والدان۔ ہؤلاء اولاد، اگر یہ نکرہ ہو تو مبتدا خبر، ہذہ بنت یہ لڑکی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جی سر، یعنی یہ اس میں اشارہ اور
اس کے بعد جو ہوگا یہ ال والا تو یہ صفت موصوف ہونے کی، یعنی مرکب اشاری کوئی ہاں ایسی کوئی ہے ہی نہیں ٹرم جو ہے ہاں مرکب اشاری یعنی درجے کے اگر صفت موصوف ہوتی ہے، یعنی مرکب توصیفی ہوتا ہے، ہاں یہ کہنا اصل میں چاہتا ہے یہ نا ہے کہ اگر جی جی ہاں جی جی بولیں نہیں جی سر، اگر اس میں اشارہ ہوگا اس کے بعد ال والا معرفہ ہوگا تو وہ اس کی صفت بنے گی، ہاذل جی جی ولد، تو ہاذا ہاں جو ہے اس میں یہ موصوف ہے اور ال ہاں ولد جو ہے وہ صفت ہے، جی جی اس طرح ہی ہے اور نا؟ اگر ہاں جی ہاں جی اور اگر نکرا ہو تو پھر یہ مبتدا خبر بنیں گے یہ مقتضا خبر، یہ جملہ اسمیہ ہوگا، ٹھیک سر۔ ہاں تو لیکن اگر یہ مرکب اشاری ہوتے نا تو پھر کیا ہوتے کہ دونوں حالتوں میں یہ مرکب اشاری بنتا، جب دونوں حالتوں میں نہیں بن رہا تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ مرکب اشاری کا کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ ٹھیک سر۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے جی آگے ہے جی مرکب اضافی، کہتے ہیں دو اسموں کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثلا لڑکے کی کتاب، اس ترکیب میں اسم کتاب کا تعلق اسم لڑکے کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، جس کو اب یوں بھی کہتے ہیں کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ اب یہ انہوں نے کہا تعلق، کوئی بات نہیں ہے، تعلق تو نسبت ہی ہوتی ہے، جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اوپر بیان کی گئی مثال میں کتاب مضاف اور لڑکا مضاف الیہ ہے، اور یاد رکھو کہ یہاں پر بھی جب عربی میں آپ مضاف اور مضاف الیہ کی آپ ترکیب کریں گے تو آپ کیا کریں گے کہ پہلے مضاف الیہ کی ترکیب مضاف الیہ کا معنی کریں گے، پھر جن مضاف کا معنی کریں گے، ٹھیک ہے جی، موصوف صفت کی طرح۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ بیان کی گئی مثال میں کتاب مضاف اور لڑکا مضاف الیہ، عربی ترکیب میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں۔ مرکب اضافی کے قواعد، مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کے الگ الگ قاعدے ہیں۔ مضاف کے قواعد، مضاف ہمیشہ ال کے بغیر یعنی نکرا ہوگا، ٹھیک ہے جی، مضاف الیہ پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا۔ مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے جی، یعنی تنوین ہے تو تنوین گر جائے گی۔ حال مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ اچھا، مضاف ہلکا ہونے کا طریقہ، تنوین والے اسم کا اعراب بھاری ہوتا ہے، جسے ہلکا کرنے کے لیے اس کے نون تنوین ختم کر دی جاتی ہے، جیسے ہم دیکھو کتاب ان سے کتاب و خالدن، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے کتاب الولد کتاب و والدن، کتاب الولد ہیں، دیکھو ہلکا کر دیا گیا نا، نوٹ۔ جی سر۔ مرکب اضافی کی اعرابی حالت کا تعین اس کے مضاف سے کیا جاتا ہے، یعنی جو اعرابی حالت مضاف کی ہوگی وہی پورے مرکب اضافی کی سمجھی جائے گی، جبکہ مرکب اضافی کی وسعت نکرہ یا معرفہ ہونے کا تعین اس کے مضاف الیہ سے کیا جاتا ہے، یعنی مرکب اضافی کا مضاف الیہ اگر نکرہ ہو تو پورا مرکب نکرہ ہو سمجھا جائے گا، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو پورا مرکب معرفہ ہوگا۔ یہ یہاں پر جو ہے نا تھوڑی بات انہوں نے مناسب نہیں کی، کیونکہ جو بھی مضاف ہوگا نا وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو ایک کتاب کتابن، دوسرا ہے کتاب والدن، بچے کی کتاب، تو دیکھو بچے کی کتاب یہاں پر جو ہے نا تخصیص پائی گئی، ٹھیک ہے نا جی، یہ نکرہ نہیں ہے، یہ نکرہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں نکرہ مخصصہ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے نکرہ محضہ، یعنی بالکل من کل الوجوہ نکرہ، اور دوسرا کیا ہے نکرہ مخصصہ، یعنی ہے تو نکرہ لیکن اس میں تخصیص آ گئی ہے، تو اس کو بالکل نکرہ کہنا درست نہیں ہے، ہاں نکرہ مخصصہ کہنا درست ہے، اگر تو نکرہ کہا جائے، ورنہ یہ نکرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک اسم کہ جو ہے نا کسی کی طرف مضاف ہو، معرفہ کی 5 قسموں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے۔ جی جی تو اس طریقے سے یہ ان کا اپنا کانسیپٹ ہے جو انہوں نے جس حساب سے لکھا ہے، ظاہر بات ہے ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ مثالیں جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ بالکل آپ کو پتہ ہے، اس مثالوں کو آپ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع سالم مذکر کا اعراب ہلکا کرنے کے لیے ان کا آخر نون حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کتابان سے کتابا خالدن، عبدان سے عبد اللہ، صاحب سے صاحب رسول اللہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ نبی السیف، نار و جہنما،
منافقان المدینہ سے کیا بن جائے گا؟ منافق المدینتی، ٹھیک ہے جی۔ نوٹ، کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں، یعنی خود مضاف بنتے ہیں اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ بنا کر مرکب اضافی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسے کل شیء، کل شیء۔ کچھ اسم ایسے جو ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مضاف بن کر آتے ہیں، کل ذو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اور بھی آ جائے اند، ما، دون، بین، بین، یہ سارے کے سارے مضاف ہمیشہ بنیں گے جی، یہ مضاف الیہ کبھی نہیں بنتے یہ اسما، جب بھی یہ آئیں گے جملے میں تو یہ مضاف، مضاف ہی کی صورت اختیار کر کے آئیں گے۔ ہاں مضاف ہوں گے، مضاف، ٹھیک سے۔ ٹھیک ہے جی۔ کہ جی دو سے زیادہ اسما پر مشتمل مرکب اضافی، لڑکے کا گھر اور گھر کا دروازہ، یہ دو مرکب اضافی ہیں نا۔ پہلی ترکیب میں گھر مضاف ہے اور لڑکا مضاف الیہ، جبکہ دوسری ترکیب میں اسم دروازہ مضاف ہے اور گھر مضاف الیہ ہے۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ لڑکے کا گھر اور گھر کا دروازہ، یہ تو ہو گیا نا، یہ ان دونوں مرکبات کو ملا کر ایک ہی مرکب اضافی بنایا جائے تو اس طرح ہوگا، کس طرح ہوگا؟ لڑکے کے گھر کا دروازہ، سمجھ میں آئی بات؟ جی سر جی۔ یعنی کئی اضافہ بن جائیں، مضاف الیہ، مضاف، یہ مضاف الیہ مل کر مضاف بنیں گے، پھر یہ مضاف الیہ مضاف الیہ پھر اس کے مضاف بنیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس ترکیب میں اسم دروازہ صرف مضاف ہے، لڑکا صرف مضاف الیہ ہے، جبکہ اسم گھر اسم لڑکے کا مضاف اور اسم دروازے کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کیسا بنے گا کہ بھئی لڑکے کے گھر کا دروازہ، تو ہم کیا کہیں گے کہ بابو داری والا دن، بابو داری والا دن۔ تو اب اس میں یہاں پر کیا بنے گا کہ یعنی گھر کے، لڑکے کے گھر کا دروازہ، تو اب یہ جو دروازہ ہے نا یہ صرف مضاف ہے، اور جو جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو لڑکا ہے یہ یوں سمجھے آپ، ایک مثال آپ کو میں یوں سمجھا دیتا ہوں، آپ یہ سمجھ گئے ہیں یا اس میں مزید میں آپ کو تھوڑا وہ کروں؟ نہیں نہیں، یہ کلیئر ہے کانسیپٹ یہ۔ کلیئر ہے نا؟ جی جی سر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لہذا اس دروازے پر صرف لڑکا صرف دروازہ پر صرف جن کے مضاف ہے، اور اسم لڑکا پر صرف مضاف الیہ کے قاعدے لاگو ہوں گے، جبکہ اسم گھر پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قاعدے لاگو ہوں گے۔ اس طرح بنے گی جی، لڑکے کے گھر کا دروازہ دیکھو، بابو بیت الولد، تو اب کہ بابو بیت الولد، وہاں پر میں نے دار کہا تھا تو یہاں پر بن گئے۔ اب دیکھو یہ باب جو ہے نا یہ صرف مضاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ بیت کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ، مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، مضاف ہے ولد کی نسبت سے اور مضاف الیہ ہے باپ کی نسبت سے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک سر۔ دو سے زائد اسما پر مشتمل مرکب اضافی کی ترکیب میں پہلا اسم صرف مضاف ہوگا اور اس پر صرف مضاف کے قاعدے لاگو ہوں گے، اور آخری اسم صرف مضاف الیہ ہوگا، اس پر صرف مضاف الیہ کا قاعدہ لاگو ہوگا، جبکہ بیچ والا جو اسم ہے نا مضاف بھی ہوگا اور مضاف الیہ بھی، لہذا اس پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قاعدے لاگو ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ قاعدے لاگو ہوں گے مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کو اعراب جو پڑھا جائے گا مضاف کا بھی پڑھا جائے گا اور مضاف جو ہے نا الیہ کا بھی اس پر پڑھا جائے گا۔ اب یہ ضمائر کی حالتیں ہیں کہ ضمائر کی حالت نصب اور جر میں، یہ واحد مذکر کا جو ہوگا ہو، یہ کس میں استعمال ہوگا؟ یہ ہو جو ہے نا یہ مقام واحد میں، ہما تسنیہ میں، جمع میں، ٹھیک ہے جی۔ کا، حاضر، یہ سارا آ رہا ہے، یہ واحد مؤنث کا ہا، ہما، ہن، حاضر کا کما، کم، مؤنث کا کی، کما، کن، اور متکلم کا یا، نا۔ کہتے ہیں نوٹ، حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ اٹیچ ہوتے ہیں، یہ اکیلے نہیں رہ سکتے بلکہ کسی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ اسم مذکر کی مثال جیسے کتاب، کتاب ہوا ہے نا، یہ کتاب ہو بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی کتاب سر۔ ہو، یہ تھا اس کی رفع حالت، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی کتاب ہو، تو یہ ساری اس کی رفع حالت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کتاب، کتاب انتما یعنی کتاب کما، کتاب انتن یعنی کتاب کن، کتاب انا یعنی کتابی۔ یا متکلم اپنے سے پہلے حرف پر کسرہ یعنی زیر مانگتی ہے، کتاب نحن یعنی کتاب نا،
ربہ، ربہما، ربہم، ربہا یا ربہما وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں واحد مذکر غائب کی ضمیر ہو کی مختلف شکلیں۔ اپنی عام حالت میں واحد مذکر کی ضمیر ہوا، ہو ضمہ یعنی پیش والی حرکت رکھتی ہے، مگر اس کی حرکت اس سے پہلے حرکت کے مطابق درج ذیل قاعدے کے تحت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ہو سے پہلا حرف اگر ساکن ہو تو یہ اپنی عام حرکت یعنی پیش کو برقرار رکھتی ہے، جیسے من ہو، اور ہو سے پہلے حرف پر اگر اوپر والی حرکت یعنی زیر یا پیش ہو تو اس کی حرکت الٹے پیش میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے رب ہو اور رب ہو۔ اور ہو سے پہلا حرف اگر یا ساکن ہو تو اس کی حرکت زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے فی ہے۔ اور ہو سے پہلے حرف اگر نیچے والی حرکت یعنی زیر ہو تو اس کی حرکت کھڑی زیر یعنی ہو میں بدل جاتی ہے، جیسے رب ہی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری کہتے ہیں۔ اچھا، یا متکلم کے قواعد۔ یا متکلم اپنے سے پہلے حرف پر کسرہ یعنی دیر مانگتی ہے، لہذا یا متکلم کے مضاف تینوں اعرابی حالتوں میں عموماً ایک ہی شکل رکھتا ہے۔ مثلا دیکھو قوم، ان قوم، انا قومی، اب یہ نا اب دو آنا یعنی ابدی، یہ ابدی انہوں نے لکھنا تھا لیکن اب دو یا لکھ دیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قومی، یہ وغیرہ سارے کی ساری ایک ہی چیز ہے، یعنی حالت رفع نسبی جرمی یہ ساری ایک ہی چیز ہے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک، اچھا جی، اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر یا متکلم سے پہلے حرف کو زیر نہ دی جائے، نہ دی جا سکے تو پھر یا متکلم کو فتح یعنی زبر دی جاتی ہے۔ مثلا کتابان آنا، تو کتابا یا، کتابا یا اس کو کریں گے ہم، ٹھیک ہے جی، خطا یا آیا۔ اب دیکھو یہاں پر جزم دینا ممکن نہیں ہے نا، سکون دینا، تو اس لیے ہم اس کو زبر دیں گے۔ جی مزید سر، مثالیں دیتے ہیں کہ عبدہ و رسولہ، اموالہم یعنی اموالہم، انفسہم یعنی انفسہم۔ یہ مزید اس میں آپ جو ہے نا، اس میں آپ سمجھ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس جی کے سر، بعد اس بار کہتے ہیں مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسم اشارہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے مشارہ کے مطابق ہوتا ہے۔ مرکب اضافی میں اشارے کے مزید قواعد درج ذیل ہیں۔ اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہو تو اسے مضاف الیہ سے پہلے لکھتے ہیں، جیسے دیکھو کسی لڑکے کی کتاب، دیکھو کتاب و والدن۔ اب کیا کریں گے ہم، اسم اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہو، مضاف الیہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے نا، اسم اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہو تو اسے مضاف الیہ سے پہلے لگتے ہیں۔ تو اب دیکھو کتاب ذالک الولد، اب ولد، ذالک ولد کی طرف جو ہے نا کیا ہے، اشارہ ہے نا، تو اس لیے ہم کیا کریں گے کہ بھئی اسم اشارہ کو مضاف الیہ سے ہم نے پہلے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے نا جی، اگر جی جو ہے سر، نا ہمیں، اگر وہ اشارہ مقصد ہو کس کی طرف، مضاف کی طرف، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو پہلے رکھیں گے، ہم یوں کہیں گے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لوالدن۔ ٹھیک ہے نا جی، ذالک الکتاب لوالدن، یعنی جس کی طرف مقصد ہوگا نا اس کی طرف ہم رکھیں گے۔ آگے یہ دے گا انشاءاللہ، یہ دیکھو کتاب دینک دینک والدین، کتاب زینک الوالدین، یعنی ان دو بچوں کی کتابیں، کتاب ہے۔ کہتے ہیں اس میں اشارہ اگر مضاف کی طرف ہو تو اسے مرکب اضافی کے آخر میں رکھتے ہیں، جیسے کتاب الوالدی حاذا۔ ٹھیک ہے نا، کتاب الوالدی حاذا، بچے کی یہ کتاب، بچے کی، یہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، یہ مثال درست نہیں ہے، یہاں پر آنا چاہیے حاذا الکتاب لوالدن۔ ٹھیک ہے نا جی، کتاب الولد حاذا، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں بن رہا، کتاب الولد حاذانی، تو یہ حاذان وغیرہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، یوں کہ حاذا الکتابان یا حاذا الکتابان لوالدن، لوالدن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی، لڑکے کی یہ دو کتابیں تو نہیں بن رہا نا، یہ تو کیونکہ اب یہ حاذان ادھر بعد میں آ رہا ہے، تو لہذا یہاں سے ان کو جو ہے نا تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کی یہ لکھتے، یہ چونکہ مبتدا اور خبر بن جائیں گی، یہ مبتدا اور خبر بنے گی، اس کی کوئی اور صورت نہیں بنتی، ان کی مبتدا اور صورت والی بن سکتی ہے، بس مبتدا اور خبر والی صورت بن سکتی ہے، باقی مرکب اضافی کی صورت نہیں بن سکتی۔ انہوں نے ٹھیک، بنا دی تو ہم ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، انہوں نے بنا دیے لیکن یہ کہ یہ نہیں بن رہے۔ اچھا، رب و حاد البیت، ہاں یہ صحیح ہے،
اس گھر کا رب، بیتی ہاذا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ درست نہیں، کیا ہو جائے گا؟ میرا گھر، یہ میرا گھر، یہ تو ہو نہیں رہا نا، مضاف الیہ تو کبھی بن ہی نہیں رہتی سے. ہاذا بیتی بن سکتا ہے، ہاذا قمیصی، یہ میری قمیص ہے. سحر ہاذین الساحران، ٹھیک ہے، ان دو جادوگروں کا سحر، یہ تو ہم مانتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اوپر والی جو مثال ہے نا وہ درست نہیں ہے. اچھا جی، مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. مرکب اضافی میں سے صفت چاہے مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو، اس مرکب اضافی کے آخر میں لکھا جاتا ہے. البتہ صفت اسم کے چاروں پہلو یعنی جنس، عدد، وسعت، اعرابی حالت کے لحاظ سے اپنے موصوف کے مطابق ہوگی. مثلا اللہ کا عزت والا رسول، رسول اللہ الکریم، ٹھیک ہے. اللہ کے نیک بندے، عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے جی، عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مرکب جاری ہے، یہ انشاءاللہ پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ تھوڑا لمبا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم سمجھ کر بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. جی سر ٹھیک ہے. یہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، اس میں یہ رسول اللہ الکریم